وأصحابه الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
چھوٹا قرآن اٹھا کے دو، چھوٹا۔ آپ چاہ کے لے، ہم کو نہیں پتہ لگا۔ حضرات ذی وقار معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل کی چند آیات پڑھی ہیں۔ انیسویں پارے کی یہ سورۃ النمل، جس کا نام بھی اللہ نے چونٹی کے نام پہ رکھا ہے، کیونکہ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ سورۃ النمل یعنی چونٹی والی سورت۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس سورت کا نام چونٹی کے نام پہ رکھا تو گیا، لیکن کیوں رکھا گیا؟ میں قرآن مجید کی اس مقام کی تھوڑی سی وضاحت کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مقام قرآن کریم کا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا جو طرز تکلم ہے، جسے آپ انداز گفتگو کہتے ہیں، وہ بڑا نرالا ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ، رأس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین، حضرت مولانا حسین علی الوانی وہاں بھجروی رحمہ اللہ تعالی، یہ میاں والی کے قریب اپنے ایک ڈیرے پہ قرآن کریم کی ایک درسگاہ قائم کرتے ہیں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، بس ماضی قریب کی ہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو قرآن مجید کا سب سے پہلے تو فہم عطا کیا۔ فہم یعنی سمجھ، اور قرآن مجید کا فہم جسے مل جائے، یقین مانیے وہ بندہ اس دنیا کا سب سے زیادہ معزز آدمی، خوش قسمت آدمی۔ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ جو میدان ہے، یہ سمندر ہے، سمندر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سمندر میں جب بھی کوئی غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے نا، وہ نئے سے نئے ہیرے اور موتی نکال کے لاتا ہے۔ قرآن کریم بھی سمندر ہے علوم و معارف کا، لہذا جو اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بھی نئے سے نئے نکات، علوم اور موتی نکال نکال کے لاتا ہے۔ ہر مفسر اپنے انداز میں قرآن کی تفسیر کرتا ہے، لیکن ہمارے شیخ کا انداز تفسیر بھی جدا گانا ہے۔
انتہائی عام فہم، سادہ. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں انداز گفتگو یہ ہے کہ اللہ ہر صورت میں ایک دعویٰ پیش فرماتے ہیں. دعوے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو اللہ منوانا چاہتا ہے اسے دعویٰ کہتا ہے. وہ ہر صورت میں ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں. جتنی باتیں اللہ اس صورت میں منوانا چاہتا ہو ان مین باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. دعویٰ. کیا کہا جاتا ہے؟ پھر الہ العالمین اپنے اس دعوے کے اس بات کے لیے دلائل دیتے ہیں. دلائل سے منوانا یہی سیدھا رستہ ہے نا. ڈنڈا بندہ سر پہ لے کے کھڑا ہو جائے مان ورنہ تیری خیر نہیں، وہ حقانیت نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہوتی. سچ اور حق والا بندہ ہمیشہ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے. جھگڑتا تو وہ ہے جو دلائل سے خالی ہوتا ہے. تو اللہ دلائل دیتا ہے. پھر وہ دلائل بھی بڑے آسان. حضرت فرماتے ہیں دلائل کبھی عقلی دیتا ہے اللہ. عقلی سے مراد وہ دلیلیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی عقل سے جنہیں تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس کا نتیجہ نکال سکتا ہے. یعنی ان دلیلوں کے سمجھنے کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سمجھنے کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا. بس وہ عقلی سی باتیں ہوتی ہیں. ان عقلی سی باتوں کو انسان اپنے عقل پہ پرکھ سکتا ہے. یعنی یوں سمجھے انسان کہ عقل کو اللہ اپیل کرتا ہے تو خود فیصلہ کر. ایسی جو باتیں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے دلائل عقلی. اس میں اللہ کیا پیش کرتے ہیں؟ مثال اللہ کبھی پیش کرتے ہیں دیکھو آسمان میں نے بنایا بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین میں نے بنائی پانی پہ ٹکائی، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، اس میں چلنے والی، دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں، پھر باغات، فصلیں، پھل، اناج. اللہ 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 اللہ. یہ عامی سی چیزیں ہیں، ہر انسان اپنی عقل سے سوچ کے ان کا نتیجہ نکال لیتے. پھر اللہ کچھ دلائل بیان کرتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے دلائل نقلی. نقلی سے مراد یہ نہیں کہ جیلی ہوتے ہیں، معاذ اللہ، وہ نقلی نہیں جو جیلی ہوتا ہے، 2 نمبر جسے آپ کہتے ہیں نقلی. یہ وہ نقل ہوتی ہے جو طالب علم کمرہ امتحان میں لگاتا ہے، اگلے سے دیکھ کے نا اپنے پرچے پہ لکھ لیتا ہے. بات اس کی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے نقل کر لیتا ہے اپنے پرچے پر. اسے کہا جاتا ہے نقلی. یعنی بات پچھلی امتوں کی ہوتی ہے، اللہ یہاں نقل کر دیتا ہے. بات گزشتہ نبیوں کی ہوتی ہے، اللہ یہاں نقل کر دیتا ہے. سمجھ آ گیا آپ کو نقلی؟ یہ نقل بمقابلہ اصل نہیں. اسے آپ اپنی بولی میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں، حوالہ نہیں ہوتا، حوالہ دیا جاتا ہے کسی کا، انبیاء کے حوالے، پچھلی امتوں کے حوالے، علماء اہل کتاب کے حوالے، فرشتوں کے حوالے. ان کی باتیں جو اللہ یہاں نقل کرتا ہے نا، بس اسے کہا جاتا ہے دلائل نقلی. پھر اینڈ پہ اللہ نتیجہ نکال دیتے. دعویٰ
دعوے کے اس بات کے لیے دلائل، اور دلائل سے پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ۔ ہر صورت میں اللہ کا یہی انداز ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ کو دیکھیں، الحمدللہ، یہ ایک دعویٰ ہے۔ دعوے میں کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اللہ مانو میری صفتیں صرف میرے اندر مانو، بس جو خدائی کام ہے نا الحمد للہ، وہ صرف میرے لیے خاص ہے۔ خدائی کام اور دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں۔ بارشیں برسانا، روزیاں دینا، باغات اگانا، سورج کو چمکانا، چاند کو چمکانا، ستاروں کو چمکانا، پہاڑ بنانا، کائنات بنانا، نظام چلانا، ہر جگہ سے ہر کسی کی پکار کو سننا، ہر کسی کو دیکھنا، ہر کسی کے حالات کو جاننا، عزت دینا، ذلت دینا، بیمار کرنا، شفا دینا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنا، یہ سارے کون سے کام ہیں؟ بولو خدائی کام۔ کون سے کام ہیں؟ خدائی کام۔ الحمد کا معنی ہے سارے خدائی کام، ساری خدائی صفتیں، یہ الحمد کا معنی ہے۔ للہ، خاص ہیں یہ ساری اللہ کے لیے۔ اللہ باقی کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ کوئی دلیل دے۔ اللہ کہتے ہیں رب العالمین۔ دلیل یہ ہے کہ رب العالمین جو میں ہوں، ساری کائنات کو پیدا کر کے پالنے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا جب میں ہوں، تو پھر ساری خدائی صفتوں کا مالک بھی الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا میں میری رحمت کے نتیجے میں جو رونق ہے، جو نعمتیں ہیں، یہ چونکہ دینے والا میں، اس لیے الحمد، میرے کمال بھی صرف میرے اندر ہی ہے۔ میرے سوا کسی کی پکار تو تب جائز ہوتی جب کوئی رب ہوتا، کوئی رحمان و رحیم ہوتا، کوئی مالک یوم الدین ہوتا۔ جب وہ میں ہوں تو پھر نتیجہ نکل آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب رب بھی تو ہے، رحمان و رحیم بھی تو ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، تو پھر نتیجہ نکل آیا عبادت بھی تیری ہونی چاہیے، مدد بھی تجھ ہی سے مانگی جانی چاہیے۔ سمجھ آ گئی آپ کو ابتدائی بات؟ دعویٰ، دلائل اور پھر نتیجہ۔ یہاں جو میں نے سورۃ النمل کا مقام پڑھا ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے دعویٰ ہے سورۃ النمل کا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ 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 اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دے، کوئی دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ آؤ میں تمہیں دلیل میں واقعہ سناؤں اپنے دو بندوں کا، سلیمان اور داؤد، باپ اور بیٹا۔ خالصتاً یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ بس زیادہ کر، اللہ تعالی ہدایت دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ بس ٹھیک۔ اور ہم نے دی داؤد و سلیمان کو علم والی نعمت۔ اللہ جو نعمت علم کی دے تو اس سے مراد دین اور وحی کا علم ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ وحی کا علم، وحی کا علم، دین کا علم۔ یہی نعمت ہوتی ہے۔ دنیا کا جو علم ہے انہیں فن کہا جا سکتا ہے، علم نہیں کہا جا سکتا۔ علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے اللہ دیتا ہے۔
انہیں کا مطلب یہ نہیں بھی اللہ انہیں کوئی، ٹھیک ہے وہ فنون بھی اللہ نے سب دیے، لیکن یہاں جس علم کو جتایا جا رہا ہے وہ وہی کا علم ہے۔ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ جس وقت علم دین ملا سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اللہ فرماتے ہیں وقال الحمد للہ، کہا ان دونوں نے الحمدللہ۔ تو سبھی آپ چھوڑو الحمدللہ، دین دی محفل اس بیٹھے ہو نا، جمعہ پڑھنے آئے ہو، قرآن سن رہے ہو، نعمت اللہ کوئی دے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہی انسان باوفا ہوتا ہے جو نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے۔ شکران نعمت وفا ہے، کفران نعمت بے وفائی ہے۔ اپنے اللہ سے وفا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور سنتے جاؤ۔ شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، ٹھیک ہے یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک شکر ہے باللسان، یعنی زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دی ہے۔ اور دوسرا شکر ہوتا ہے شکر بالجنان، دل سے بھی اللہ رب العزت کے آگے جھکا ہوا ہو، دل سے بھی اللہ کی نعمت کی قدر اس کے دل میں بیٹھے۔ اور تیسرا شکر یہ ہوتا ہے شکر بالارکان، یعنی اپنے جسم کے سارے اعضاء کو بھی اسی کی عبادت میں خرچ کرے جس نے یہ سارے اعضاء دینے والی نعمت کی ہے ہمارے اوپر۔ یعنی زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل بھی مشکور ہو دل سے بھی، اور اپنے اعضاء کو بھی اللہ کی عبادت میں لگائے۔ آنکھ سے صحیح دیکھنا آنکھ کا شکر، کان سے اچھا سننا کان کا شکر، زبان کو کنٹرول میں رکھ کے اچھائی میں استعمال کرنا زبان کا شکر، ہاتھوں کو، پیروں کو، جسم کے سارے اعضاء کو اس کے اپنے مقام پہ خرچ کرنا اللہ کی اطاعت میں یہ شکر کہلاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر بھی اللہ کے ہاں مشکور و ممنون ہوتا ہے اور کہتا ہے وقال الحمدللہ، اللہ جی تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمت علم والی دے رکھی ہے، علم نبوت دے دیا، وحی کا علم دے دیا، تو نے ہمیں چن لیا، اس لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی ایک نعمت اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سلیمان کہہ رہے تھے وقال الحمدللہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ اللہ جی تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جہان والوں پہ بڑی فضیلت دے رکھی ہے۔ وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے سلیمان پیغمبر کو دی تھی؟ ایک فضیلت اس میں سے اللہ سورۃ سبا میں ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سبحان اللہ، آنکھیں سے کرو
آخو سبحان اللہ، زور نال بولو، آخو سبحان اللہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اللہ نے سلیمان پیغمبر کو ہوا ان کے تابع کر دی، جہاں پہ حکم کرتے ہیں ہوا ان کے تخت کو اڑا اڑا کے لے جاتی ہے، ملکوں پھراتی ہے۔ دنیا کے اندر جس جگہ کی بھی سیر کرنا چاہتے ہیں، تخت پہ بیٹھ جاتا ہے سلیمان پیغمبر اور ہوا اڑا اڑا کے لے جاتی ہے سلیمان کو۔ اور اتنا زیادہ اللہ فرماتے ہیں تیز ہوائیں نیچے سے اٹھتی ہے تو تیز ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے تو بڑی نرم ملائم ہو جاتی ہے، لیکن نرمی کے اندر رفتار کم نہیں ہوتی، بلکہ رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ وہ ہوا صبح کے وقت میں 1 مہینے جتنی مسافت طے کروا دیتی تھی، اور شام کے وقت بھی سلیمان پیغمبر کو 1 مہینے جتنا سفر وہ ہوا طے کروا دیتی تھی۔ چنانچہ یہ فضیلت بھی اللہ نے دی کہ ہوا کو تابع کر دیا، یہ فضیلت بھی اللہ نے دی کہ انسانوں پہ حکومت دے دی، یہ فضیلت بھی اللہ نے دی کہ جنوں پہ بھی حکومت دے دی، یہ فضیلت بھی اللہ نے دی کہ پرندوں کو ان کی بولیاں سکھا دی، اور پرندے ان کی بولیاں سمجھتے ہیں، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، وہ پرندوں سے کلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شائی دے دی دنیا کے اندر، مشرق و مغرب شمال و جنوب کا اکیلا حکمران بنا دیا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی ان کی رعیت میں شامل ہے، جنوں سے بھی وہ کام کاج لیتے ہیں، جنوں کے اوپر بھی حکومت کرتے ہیں، ہوا کو بھی حکم دیتے ہیں تو وہ اڑا اڑا کے لے جاتی ہے۔ جس وقت پیغمبر پہ یہ نعمتیں اللہ نے کی ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ ہمیں بھی نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے۔ خیر، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، آگے اللہ فرماتے ہیں وارث ہوئے داؤد کے بعد سلیمان، یعنی جس وقت باپ کی وفات ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، انہیں بھی اللہ نے شاہی دی، ان کے معجزات اپنی جگہ پہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ اب میں صرف سلیمان علیہ السلام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وارث ہو گیا سلیمان داؤد علیہ السلام کا، یعنی اپنے باپ کی وراثت حصے میں آئی ہے۔ اور یہ سمجھتے جائیے کہ نبیوں کی وراثت علم نبوت ہوتا ہے، دنیا کا مال نہیں ہوتا۔ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا۔ نبی تو آتا ہی دنیا سے پوری دنیا کو بے رغبت کرنے کے لیے آتا ہے، خود اگر مال کی لالچ میں معاذ اللہ پڑ جائے تو وہ نبی کے تو بالکل شان کے مطابق ہی نہیں ہے۔ لہذا مال نہ نبی کی نظر میں ہوتا ہے نہ کماتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد وہ صدقہ ہو جاتا ہے، پیچھے وارثوں کو نہیں ملتا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ نبیوں کی وراثت مال والی، بولو مال والی نہیں ہوتی۔ یہاں بھی اللہ نے پیچھے جس علم کا ذکر کیا، جس نعمت کا ذکر کیا، وہ علم نبوت، اور اسی علم پہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے شکر کیا، اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اسی علم کا وارث بن گیا سلیمان پیغمبر۔ تو بات پیچھے بھی علم کی چل رہی ہے، اسی علم میں آگے کہا وارث سلیمان داؤد۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تھی، آپ کی وفات کے بعد فدق کے باغ تھے، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہا صلوات اللہ مطالبہ کرنے لگی صدیق اکبر سے کہ میرا حصہ دو، اور صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق غصب کیا حضرت فاطمۃ الزہرا کا۔ پھر تان کرتے ہیں، تان و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں
تبرے کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد غلط ہے تمہاری، بنیاد درست کرو، پہلے حق ثابت تو کرو نا کہ حق بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ حق تب بنے جب نبی کی وراثت ہو مال والی، اور میرے نبی کی بھی حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ۔ میرے نبی نے بھی فرمایا ہم نبیوں کی جماعت نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہی حدیث پڑھ کے فاطمہ الزہرا کو سنائی تھی، فاطمہ خاموش ہو گئی تھی، ارے فاطمہ تو خاموش ہو گئی، لیکن بعد میں بک بک کرنے والے آج تک کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلی بنیاد اپنی ٹھیک کرو، تمہاری بنیاد غلط ہے۔ صدیق اکبر کو غصب کا تم تب جا کے بہتان لگا سکتے ہو جب نبی کی وراثت ہوتی ہو، جب نبی کی وراثت مال والی ہوتی کوئی نہیں تو صدیق اکبر پہ لگانے والا الزام بھی لگنے والا کبھی درست کوئی شے ہووے تے صدیق دے وے، کچھ ہو نبی کی وراثت تو دے صدیق۔ جب نبی کی وراثت مال والی ہوتی نہیں، جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ۔ بولو کیا ہوتے ہیں؟ اچھا جی، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ جس وقت یہ ملی نا نعمتیں، کہنے لگے او لوگو میرے اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی، اوتینا من کل شیء، اللہ نے مجھے ہر وہ نعمت دے دی ہے جس کی مجھے ضرورت تھی اس نظام بادشاہی میں، نظام نبوت میں۔ من کل شیء، ایک کل شیء سے بھی کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہر چیز دے دی گئی، ہر چیز دے دی گئی، لہذا نبیوں کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے۔ آگے چل کے ایک ورقے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے بارے میں، اوتیت من کل شیء، اوتیت من کل شیء، اس ملکہ سبا کو بھی ہر شے دے دی گئی تھی۔ تو اگر من کل شے سے نبیوں کا اختیار ثابت ہوتا ہے تو پھر ملکہ بلقیس کا اختیار بھی مانو، حالانکہ وہ تو اس وقت کافرہ تھی، سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ اور سمجھ آ گیا آپ کو؟ من کل شیء یعنی ہر شے دے دی گئی، اس سے مراد کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے جس چیز کی انہیں اپنے نظام میں ضرورت ہوتی ہے نا اللہ نے وہ دے دی۔ بادشاہ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ دے دی، نبی سلیمان کو نبوت کے معاملے میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ دے دی، یعنی اپنے خاص ایک میدان میں تمام ضروریات کو جمع کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ 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 فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ساری نعمتیں دے دی۔ آگے اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ ذکر کرتا ہے سلیمان پیغمبر کا۔ دعویٰ کون سا تھا یاد ہے آپ کو؟ سورۃ النمل کا دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ جتنا قدر اللہ اس میں سے پورے علم غیب میں سے کوئی خبر، ایک خبر، دو خبر، 10 20 100 50 لاکھ کروڑ، جتنی اللہ دینا چاہے وہ دے دیتا ہے اپنے نبیوں کو، لیکن پورا اکٹھا علم غیب صرف کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک دن سلیمان پیغمبر اپنے تخت پہ سوار ہو کے اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلے اور ایک جگہ پہ تخت زمین پہ اترائے۔ جس جگہ پہ تخت اترائے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ وادی تھی چیونٹیوں کی۔ کس کی؟ چیونٹیاں بڑی کثرت سے وہاں رہتی تھی، ان کی بلیں، ان کے گھر رہے، ان کے خاندان وہاں
بستے ہیں وہ وہیں پہ رہتی ہیں. لیکن جس وقت سلیمان پیغمبر کو دور سے آتے ہوئے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی ملکہ نے دیکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، بڑی ملکہ جو ان کی سردار تھی چونٹیوں کی، وہ بولی اور کہنے لگی ایھا النمل، اور میری رعیت اور میری رعایا، جلدی کرو اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، جلدی کرو اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے دے کے وہ تمہاری جان کو ختم نہ کر دے. لیکن یہ سن لو، جس وقت سلیمان پیغمبر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے دے رہا ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے جو چونٹی دے رہی ہے. یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ غیب کا علم صرف جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ یار اللہ کا نام ہے تو ذرا جذبے سے لو. غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ آج دعوے کیے جاتے ہیں ہمارے حضرت صاحب غیب کا علم جانتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ پردے کے پیچھے جو چیز آ جائے اسے غیب کہا جاتا ہے. یہ دیوار کا پردہ ہو، پہاڑ کا پردہ ہو، پتھر کا پردہ ہو، پانی کا پردہ ہو، کپڑے کا پردہ ہو، کوئی پردہ ہو، مٹی کا پردہ ہو، یہ بھی تو پردہ ہے نا. مردہ نیچے اور مٹی اس کے اوپر، میں باہر اوپر کھڑا ہوں، وہ اندر پر آئے، درمیان میں مٹی کا پردہ آ گیا. پردوں کے پیچھے جاننے والا تو صرف کون؟ سبحان اللہ. اللہ نے کیسے مسئلہ واضح کیا. اور اللہ فرماتے ہیں چونٹی جس وقت اپنی رعیت کو بچا رہی تھی، یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو حکمران ہے اپنی رعیت کا خیال کرتا ہے وہ چھوٹی سی چونٹی ہے، جسم بھی کمزور ہے اور اس کی بادشاہت بھی کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رعیت کا خیال کرتی ہے. آج یہاں بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے غریب عوام پہ مہنگائی کے بم گرانے والے، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے غریب کے پرسان حال بھی نہ ہونے والے، یہ کیسے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے؟ ورنہ بادشاہ کا تو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعیت کا خیال کرتا ہے، اور جو اپنی رعیت کا خیال نہ کر سکتا وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہوتا. دعا کرو اللہ ہمیں نیک حکمران دے، لیکن یہ تب آئے گا جب خود نیک ہو. یہ نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا. ہم ویسے ہی برے رہیں اور ہم کہیں حکمران چنگا آ جائے، نہیں ہو سکتا. ہم کہیں حالات ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو سکتے. حالات کی خرابی کا ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہوتا، عوام بھی ہوتی ہے. حالات کی خرابی کا ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہوتا، عوام بھی ہوتی. ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی. مرتضیٰ کون؟ مرتضیٰ کون ہے؟ حضرت کوئی نہیں پتا، حضرت علی. زور سے کہو حضرت علی، سب کہو رضی اللہ تعالی. انشاءاللہ میرا دل ہے میں شاید اگلا یا کوئی جمعہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا حضرت علی المرتضیٰ کی شان. ہم علی کو مانتے ہیں نا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا، فی الوقت سنیے میں عرض کر رہا ہوں حالات کی خرابی کا ذمہ دار صرف حکمران نہیں، عوام بھی. ایک روز
مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، اے رسول اللہ کے نائب، اللہ تمہارا سایہ سلامت رکھے ہمارے اوپر۔ ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، ابو بکر و عمر کے زمانے میں چین تھا اور عثمان کے عہد میں لبریز تھی یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی ہے اس مسئلہ میں گم، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم۔ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے میں چین تھا، اس کی وجہ یہ تھی عوام علی جیسے تھے، اور اب میری حکمرانی آئی ہے تو میری قسمت میں تم لکھے ہو سبائیو، تم نے آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، ظالموں۔ حالات کی خرابی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ اب جھگڑے شروع ہو گئے، جنگیں تھی نا، حضرت علی کا سارا دور جنگوں میں گزرا، آپس باہر کی جنگیں نہیں، کافروں کے ساتھ نہیں، آپس کی خانہ جنگی میں گزر گیا سارا دور۔ تو فرمایا ان حالات کی خرابی کا ذمہ دار صرف میں نہیں، تمہارا بڑا کردار۔ سمجھ آ گئی آپ؟ خیر، چونٹی اپنی رعیت کا خیال کرتی ہے اور کہتی ہے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اگر سلیمان پیغمبر آیا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان پیغمبر کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پیر کے نیچے اللہ نے دعویٰ ثابت کر دیا، غیب کا علم اگر اللہ کے سوا کوئی جانتا ہوتا تو چونٹی یہ بات نہ کرتی، اور صرف چونٹی کی بات ہوتی تو رہتی اپنی جگہ پہ، جب قرآن میں آ گئی تو اس چونٹی کی بات پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی چونٹی کی بات، اللہ نے اس وقت اس بات کو محفوظ کر کے قرآن کے حصے کے اندر شامل کر دیا اور میرے نبی کریم پہ نازل کر کے امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا خزانہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، توحید کا بول کتنا باعزت بول ہے، چونٹی بھی بولے تو اللہ اسے بھی امر کر دیتا ہے، اور توحید کی محنت چونٹی بھی کرے، توحید کا بول چونٹی بھی بولے، اللہ چونٹی کے نام کو قرآن جیسی کتاب میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ نے پوری سورت کا نام چونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ تو اور میں اگر اللہ کی توحید کا جھنڈا اٹھا کے محنت کریں گے، تو اور میں اگر اپنا جان مال وقت اور اپنی عزت اپنی شہرت اپنی دولت اپنا گھر بار اپنا وقت اگر توحید کے مسئلے کے لیے قربان کریں گے، تیرے اور میری زبان اگر توحید کے بول بولے گی اور تیرا اور میرا جسم اگر توحید و سنت کی اشاعت کے لیے صرف ہوگا، رب کعبہ کی قسم اللہ تجھے اور مجھے بھی وہ عزت دے گا۔ اگر اللہ توحید کے محنت کے نتیجے میں چونٹی کو عزت دیتا ہے تو ہمیں تو ضرور دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کو انسان سے زیادہ پیار ہے، چیونٹیوں سے زیادہ پیار اللہ کو کس سے ہے؟ انسان سے۔ تو اصل ہم ہو گئے ہیں پتہ نہیں عجیب، ہمارا ذہن ہو گیا ہر شے پروف ہو گیا، ہمارے سامنے شرکیہ کام ہو رہا ہو، اسی شرک پروف ہو گیا معاذ اللہ، اساں دیاں چلدا ہے میاں سارا کچھ کرنے دو، جو کرتا ہے خود کرتا ہے، میرا کیا بگاڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ، یہ غیرت الہی کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کی غیرت۔ اس میں اگر میں کام آ جاؤں تو میری کتنی خوش قسمت۔ بہرحال اللہ اللہ اللہ، حق بات باہر دور باہر گام کیے جا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟
حق بات باہر طور باہر گام کیے جا، اور اسی شان سے اے زادہ توحید جیے جا۔ توحید سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی چیز، قرآن جو کہتا ہے اسے عام کیے جا۔ قرآن جو کہتا ہے اسے عام کیے۔ کرو گے کوشش، جو عقیدے سمجھتے ہو نا یہاں قرآن سن سن کر، ان عقائد کو اپنے سینوں میں صرف چھپا کے نہ رکھو، ان عقائد کو اپنی زبان پہ لاؤ، اور اپنے محلے میں، اپنے گھر بار میں، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، اپنی محفلوں میں، اپنی نشستوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے گپ شپ میں، اپنے ماحول میں ان عقائد کا پرچار کرو، ان عقائد کی دعوت دو۔ توحید و سنت کا مشن اتنا اونچا مشن ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی توحید کے لیے ہے، اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہی توحید کے لیے ہے، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہی توحید کے لیے ہے، اللہ نے کتابیں اتاری ہی توحید کے لیے ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہی توحید کے لیے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ توحید کا مسئلہ باقی رہے گا، جہان باقی رہے گا، اور جس دن دنیا سے توحید کا نام مٹ جائے گا اللہ جہان کو بھی فنا کر دے گا۔ یہ جہان مت باقی رہ سکتا، یہ جہان باقی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ بولو کسے؟ اللہ نے دعویٰ ثابت کر دیا، پیغمبر کہتا ہے لا یشعرون، مجھے اپنے پیر کے نیچے کا بھی پتا ہے، اتنے پتہ نہیں کہ کہانیاں۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، بھائی تسی آدھے ہو بھائی ساڑے پیراں فقیراں نوں تے انہاں پتہ نہیں ہوندا ساڑے حالات دا۔ میں جڑے ڈٹھاں اگلے دن کدوں موٹر سائیکل تو تے جو میں سنبھلیاں تے اٹھیاں تے کال آئی، فوری میں اٹینڈ کیتی، پیر صاحب دی کال آئی تے انہاں میرے کول پوچھیا آپ بچ گیا؟ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ موبائل تے کال کیوں کی تھی؟ پیر صاحب آپ اٹھی کے آویں نہ نچاویں نہ تن، خود اٹھاتے موبائل، کمال ہو گئی۔ اللہ قرآن میں اس مسئلے کا جواب دیتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، یہ کہتے ہیں ہم حضرت صاحب کی قبر پہ گئے، بلایا، جواب آ گیا، اندر سے ہوں ہاں ہو گئی، اندر سے جی جی کی آوازیں آنے لگی، ہمیں جناب جواب مل گیا، ہمیں وہ بتا دیتے ہیں، ہماری بات کو سن لیتے ہیں، ہمیں جواب دے دیتے ہیں، ہمیں جناب سارا مکمل طور پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی ولیوں کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، موت کے بعد وہ قیامت والے دن بھی تمہارے شرک کا انکار کریں گے، ہم اگر تمہیں تسلی دینے کے لیے اور تمہیں شرک والی راہ پہ پکا کرنے کے لیے، یہ شیطان ہے جو کبھی قبروں کے اندر داخل ہو کے اندر سے جواب دیتا ہے، اور تمہیں پتہ لگتا ہے نبی ولی جواب دے رہے ہیں، تمہیں پتہ چلتا ہے پیر صاحب جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ شیاطین کی حرکت ہوتی ہے، یہ جنات کی حرکت ہوتی ہے، ورنہ میرا قانون تو یہ ہے جو دنیا سے چلا گیا پھر اس کے ساتھ سلام بھی نہیں ہو سکتا، کلام بھی نہیں ہو سکتا، پیغام بھی نہیں ہو سکتا، بات چیت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر جہان میں، ہر کسی کی ہر بات، ہر طلب، ہر شکوہ، ہر دعا، ہر مشکل، ہر حاجت، ہر بات کو ہر جگہ سے سننے والا ہے تو اکیلا، صرف اکیلا اللہ۔ اللہ نے اس مسئلے کو قرآن میں ایسے نچوڑ دیا سارا۔ وجہ یہ ہے ہم ہیں قرآن سے دور، ایسا حکایتاں یاد کی تھی، ہم نے جھوٹی روایتیں یاد کی ہوئی، ہم نے جناب جھوٹے قصے یاد کیے ہوئے، ہم نے جھوٹی کرامتیں یاد کی ہوئی،
ہم نے کہا جی فلانے نے لکھیا، ہم کہتے جی فلاں کہتا ہے، ہم کہتے جی فلانے پیر صاحب کہتے، ہم کہتے جی فلانا مولوی کہتا ہے، ہم کہتے جناب فلانا مرشد کہتا ہے۔ اور کبھی ہماری زبان سے یہ بھی نکلا ہوتا کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو، قرآن یہ کہتا ہے وہی آقا وہی داتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی آقا وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ لوگوں کو شرک کرتے ہوئے اگر شرم نہیں آتی، رب کعبہ کی قسم ہمیں قرآن پڑھ کے توحید کے ترانے گاتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ ہم مر جائیں گے، ہماری جان میں جتنے تک جان ہے ہم اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے رہیں گے، ہم اللہ کو وحدت میں مانتے رہیں گے اکیلا، ہم اللہ کو اکیلا مشکل کشا کہتے رہیں گے، اکیلا داتا کہتے رہیں گے، اکیلا گنج بخش کہتے رہیں گے، اکیلا غوث الاعظم ہم مانتے رہیں گے تو اپنے اکیلے اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر لوگوں قبراں پوجن لگے شرم نہیں آتی تے سانو بھی توحید بیان کرنے لگے شرم نہیں آنی چاہیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ مسئلہ تم زیادہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ اس لیے بیان کرتے ہیں اگر تو جی ہونے دی ضرورت نہیں اور بڑے مسئلے لوگ اپنے تو ہم کیا دوسرے مسئلے نہیں بیان کرتے؟ ہم کرتے ہیں، لیکن زور ہم اس پہ اس لیے دیتے ہیں اگر تو شرک ختم ہو گیا تو بتاؤ بھائی ہم ختم کر دیتے ہیں، ہم پھر نہیں پڑھتے۔ اگر تو قبروں کو پجوانا ختم ہو گیا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر گھوڑا پرستی ختم ہو گئی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر پیر پرستی ختم ہو گئی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر جناب دربار آباد ختم ہونے ہو گئے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کے سوا اوروں سے مانگنا ختم ہو گیا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کے سوا اوروں کی نظر و نیاز ختم ہو گئی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کے سوا اوروں کے طواف ختم ہو گئے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کے سوا اوروں کی قبروں کے سجدے ختم ہو گئے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کے سوا اوروں کی پکار ختم ہو گئی ہے تو ہم چھوڑ دے۔ اگر شرک باقی ہے تو توحید کا بیان بھی باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر شرک باقی ہے تو توحید کا بیان بھی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو توحید کا بیان بھی باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنتے ہیں